بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، آج آپ کے ساتھ محبت کا جو خاص عمل شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کو بار بار نہیں کرنا۔ اگر آپ ایک ہی بار خلوص نیت سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی محبت کو پا لیں گے۔ ایسا شخص جو آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، جو آپ کی محبت کو سمجھ نہیں رہا، آپ بڑے بے چین ہیں، آپ نے اس کے بڑے ترلے کیے، منتیں کیے کہ وہ آپ کی محبت کو قبول کر لے، لیکن وہ شخص اپنی اکڑ پر اور اپنے فیصلے پر ٹھٹا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو محبت میں کمزور کرنے کے لیے آج کا یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ یہ مجرب اس لیے ہے کہ اسے آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور صرف ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یہ کوئی اتنا لمبا نہیں ہے کہ اگر آپ سانس میں پڑھیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، اگر سانس روک کر پڑھیں گے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، آپ اسے اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن آپ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی بھی عامل اس وظیفے کو زیادہ تر نہیں بتاتا، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اس وظیفے کو وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو کہ سچے ہیں اور جو اس وظیفے کی نوعیت کو سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے ہر کسی کو یہ وظیفہ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وظیفہ وہ لوگ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور ان کو ہی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے جو کہ بہترین تصور کرنا جانتے ہوں، کسی کے بارے میں اچھی طرح گمان کر سکتے ہوں، سوچ سکتے ہوں۔ وہ انسان جو کسی کا تصور کرتے ہوئے ادھر ادھر نکل جائے، جیسے کہ انسان روزانہ 100 کاموں میں مصروف ہوتا ہے، وہ کسی کا تصور کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ڈول جائے، کہیں نہ کہیں نکل جائے، تو ایسے شخص کو اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو بہترین تصور کرنا جانتے ہیں وہی اس وظیفے کو پڑھیں گے تو ان کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں اور اچھی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ شخص جو آپ سے محبت نہیں کرتا، جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ ایسا شخص جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، کسی اور سے دل لگا بیٹھا ہو، کسی اور سے شادی کرنے کے وعدے کر رہا ہو اور آپ کے وعدوں کو ٹھکرا دیا ہو، آپ کے جذباتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند چکا ہو، ایسے شخص کو تڑپا کر اپنی محبت میں قابو کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ ان میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے شرط ہیں۔ آپ نے رات کے وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوری بعد یا سونے سے پہلے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اچھی طرح وضو کر لینا ہے، ہو سکے تو اپنے کپڑوں پر خوشبو بھی لگا لینی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس، یعنی قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکوع سجود اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے، جس طرح اتحیات پر بیٹھا جاتا ہے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، خواتین اکثر اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں،
جبکہ دل چھاتی سے ذرا نیچے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی سمت پر اچھی طرح ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبانا ہے، زیادہ نہیں دبانا، ہلکا سا دبا کر آپ نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے اور اپنے محبوب کا بہترین طریقے سے تصور کر لینا ہے، اور آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن، قد شغفہا حبن۔ 13 مرتبہ 13 ٹائمز آپ نے قد شغفہا حبن ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے محبوب کا نام پکارنا ہے، اور آپ نے اپنے دل پر پھونک مار لینی ہے، دم کر لینا ہے، اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اپنے محبوب کو مانگنا ہے۔ یہ الفاظ ضرور آپ نے کہنے ہیں، اے میرے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، تو میرے محبوب کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، جائز اور نیک محبت۔ میرے دوستو، آپ اس وظیفے کو محبت کی شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوہر اپنی بیوی کے لیے پڑھے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، گھر والوں کے درمیان، دوست احباب کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اگر آپ کا مقصد ارادہ غلط ہے تو آپ کو اس کا سخت ترین نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں جس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، کیا وہ میرا مقصد ٹھیک ہے، نیک ہے؟ پھر آپ وظیفے یا عمل کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بہترین مدد فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندے کے ارادوں کو جانتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت رکھیں گے ویسا ہی پھل پائیں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے بڑا بے چین ہیں، بڑا تڑپتے ہیں اور اس کو بھی اپنے لیے تڑپانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ ہفتے میں ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مہینے میں بھی ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں محبوب دوبارہ سے مجھ سے بے وفائی نہ کر دے یا مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، تو آپ اس وظیفے کو ہفتے میں ایک بار کر لیا کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، صرف انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفے سے صرف محبوب کو نہیں پا سکتے، محبت کو نہیں پا سکتے، بلکہ آپ کی اگر کوئی بھی حاجت ہے تو آپ اس نیت سے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔